بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اسلام میں پاک اور مقدس ذات صرف خدا واحد کی ذات ہے، اس اکیلے کے سوا مطلق اور ابدی مقدس دوسرا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، تیرے رب کی ذات جو جلال و اکرام والی ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ خدا واحد کے سوا تقدس کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مقصد بھی خدا کے تعلق سے انسان کی سنسیئرٹی کو بیدار کرنا اور اس کو ایک ڈسپلین اور پروٹوکال کا پابند بنانا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، چاہے وہ طوا کی مقدس وادی ہو یا خانہ کعبہ ہو یا کوئی اور چیز یا جگہ، ان میں سے کوئی بھی چیز ابدی اور مطلق مقدس نہیں ہے۔ شیطان نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ یہ کام کیا ہے کہ اس نے لوگوں کے ذہنوں کو خدا کی عظمت سے ہٹانے کے لیے غیر خدا کی عظمت پر اکسایا ہے۔ اس غیر خدا میں بے شمار چیزیں شامل ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اپنے گھروں کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا، جن کا اب کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر خدا نے اس کو بدل دیا۔ کوئی چیز ابدی یا مطلقاً مقدس ہوتی تو ایسا کبھی نہ کیا جاتا۔ ابدی مقدس صرف خدا ہے، اس اکیلے کے سوا دوسرا کوئی مقدس نہیں۔ جس دین میں یہ تعلیم ہو اس کے نام لیوا لوگوں کو شیطان نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ فلسطین میں 75 سالوں سے انسانی جانوں کو تباہ کرنے کا، ان کی زندگیاں اجاڑنے کا کھیل جاری ہے۔ اس کھیل میں شیطان نے یہود و نصارہ کا تو استعمال کیا ہے، لیکن خود کو امت محمدی کہلانے والوں کو بھی اس نے خوبصورت اور جذباتی تعویلات کا چورن کھلا کر تباہی میں ڈھکیل دیا ہے۔ اگر فلسطینیوں کی لڑائی خدا کی مطلوب لڑائی ہوتی تو 75 سالوں سے اس کا یہ انجام کبھی نہ ہوا ہوتا۔ یہ لڑائی بلا شبہ شیطان کی مطلوب لڑائی ہے، جسے اندھے اور جذباتی بن کر فلسطینی لوگ لڑ رہے ہیں اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ پر بت پرستوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اس تسلط کو جس راستے سے پاک کیا وہ دعوت، ہجرت، صلح اور حکمت کا راستہ تھا۔ یہی راستہ خدا کے نزدیک صحیح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ دعوت انسان کی ابدی خیرخواہی کا نام ہے۔ آپ نے یہودیوں کو ملعون قوم قرار دے رکھا ہے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ دعوت کا معاملہ کریں۔ تو پھر یہ جان لیجئے کہ آپ چاہے جتنے لاشوں کا انبار لگاتے رہیے، گھروں اور بستیوں کو قبرستان بنواتے رہیے، آپ خدا کی نصرت سے محروم رہیں گے۔ فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کا موجودہ رویہ وہ نہ صرف خدا کے خلاف ہے بلکہ عقل عام، کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ مسلمان آ بیل مجھے مار کا کام کر کے ان اللہ مانا کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بلا شبہ اندھا پن ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک طرفہ صبر کرتے ہوئے، مخالفین کی زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ میں 13 سال تک پرامن دعوت کا کام انجام دیا۔ پھر جب مکہ میں حالات بہت زیادہ سخت ہوئے تو
तो आपने दावती मिशन को जारी रखने के लिए पुरहिकमत हिजरत का मामला किया। दौरान हिजरत जब आपने और हजरत अबू बकर ने गार में पनाह ली, दुश्मन आपको तलाशते हुए गार के करीब पहुंच गया। उस वक्त हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ खुदा के रसूल, वो तो यहाँ भी आ गए। इस पर पैगंबर इस्लाम ने कहा, कुरान के अल्फाज में, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और हदीस के अल्फाज में, या अबा बकर मा ज़न्नु का बिस्नैन अल्लाह सालिसहुमा, ऐ अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिनमें तीसरा खुदा है। तारीख गवाह है, उस तीसरे ने उनकी पूरी हिफाजत की और वह सलामती के साथ मदीना पहुंच गए। इन वाक़यात से पता चलता है कि अल्लाह की मदद न अंधेपन पर, न जज्बाती बातों पर और न आ बैल मुझे मार जैसे उकसाओं पर आती है, बल्कि दावत, हिकमत, हिजरत, दुआ, सुलह, इन चीज़ों पर आती है। और जब मक्का फतह हुआ तो न इंसानी जानें ज़ाया हुई और न बस्तियां खंडर बनी, बल्कि कुरान के अल्फाज में यह हुआ, जाद नस्रुल्लाहि वल फतह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब आई अल्लाह की मदद और फतह तो तुम देखते हो कि लोग दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। यह है पैगंबर का उसवा। आज भी जो लोग अल्लाह की नुसरत चाहते हैं, उनके लिए भी इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर इस पैगाम में आपको सच्चाई नज़र आती हो तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक शेयर करें, ताकि मुसलमानों का दीन के ताल्लुक़ से अंधापन ख़त्म हो। जज़ाकल्लाह।